السلام علیکم۔ کبھی یہ خیال ذہن میں آیا ہے کہ اگر اللہ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ ہی دیا ہے، مطلب کون جنتی ہے اور کون جہنمی، تو پھر ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چلیں آج اسی گہرے سوال کا جواب مل کر تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ وہی سوال ہے جو اکثر ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے، اور پتہ ہے دلچسپ بات کیا ہے کہ یہ سوال بالکل یہی سوال ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب حکمت سے بھری کتاب قرآن میں کس طرح ملتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک سفر پہ نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہم تقدیر اور کوشش کے سوال کو ٹھیک سے سمجھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں کون سے دو راستے دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ کے علم اور ہمارے اپنے اختیار کے نازک تعلق کو جانیں گے، اور آخر میں یہ دریافت کریں گے کہ آخرت کا سب سے بہترین سودا کیا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اپنے سفر کے پہلے پڑاؤ کی طرف بڑھتے ہیں، قسمت بمقابلہ کوشش۔ اس گہرے سوال کی گتھیاں سلجھانے کے لیے ہم قرآن کے ایک بہت ہی خوبصورت سورۃ اللیل کی روشنی میں بات کریں گے۔ اب جب کہ سوال ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ قرآن خود ہمارے اعمال اور ان کے نتائج کو سمجھنے کے لیے کیا فریم ورک دیتا ہے۔ یہیں سے ہمیں اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنے میں مدد ملے گی اور اصل بات واضح ہونا شروع ہو جائے گی۔ سورۃ اللیل کی شروعات میں اللہ تعالیٰ رات اور دن کی قسم کھاتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو جوڑوں یعنی پیئرز میں بنایا ہے، جیسے دن اور رات، مرد اور عورت؟ بالکل اسی اصول کے تحت انسانوں کے انجام کے بھی دو ہی راستے ہیں، جنت یا جہنم۔ اور جس طرح انجام دو ہیں، بالکل اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں کی کوششیں بھی مختلف ہیں۔ مطلب انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو کوشش کر کے جنت کمائیں گے، اور دوسرے وہ جو اپنے اعمال سے جہنم کا راستہ اختیار کریں گے۔ تو پھر یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے کہ کون کس راستے پر چل رہا ہے؟ قرآن نے اس کے لیے دونوں راستوں کے لیے تین بالکل واضح نشانیاں بتا دی ہیں۔ دیکھیں، جنت کا راستہ ان لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اچھی بات کو سچ مانتے ہیں۔ اس کے بالکل اپوزٹ، جہنم کا راستہ ان لوگوں کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے جو مال دبا کر رکھتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے اور حق بات سامنے آنے پر اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ اچھا، تو اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کے مطابق دو راستے اور دو طرح کی کوششیں ہیں، تو اب ہم اپنے سب سے اہم حصے پر آتے ہیں جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ آئیے اب اللہ کے علم اور انسان کے اپنے انتخاب کے درمیان کے تعلق کو سمجھتے ہیں۔ جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے تو ہم عمل کیوں کریں، تو آپ نے ایک ایسا جواب دیا جو اس مسئلے کی کنجی ہے۔ آپ نے فرمایا، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت کے لیے پیدا ہوا اس کے لیے اچھے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور جو جہنم کے لیے اس کے لیے برے کام۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک استاد اپنے تجربے کی بنیاد پر کسی طالب علم کو کہے کہ تم فیل ہو جاؤ گے، اور وہ واقعی فیل ہو جائے، تو کیا اس کی ناکامی کی وجہ استاد کا علم ہے؟ نہیں نا، وہ اپنی کوتاہی اور کوشش کی کمی کی وجہ سے فیل ہوا۔ بالکل اسی طرح اللہ کا علم کامل ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے کہ ہم کیا انتخاب کریں گے، لیکن اس کا علم ہمیں مجبور نہیں کرتا۔ انتخاب اور عمل آخرکار ہمارا اپنا ہی ہوتا۔ یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو فرشتوں سے بھی ممتاز کرتی ہے، اور وہ ہے اختیار یعنی انتخاب کی آزادی۔ فرشتے تو فطرتاً فرما بردار ہیں، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، لیکن جب ایک انسان برائی کی طرف کھچاؤ اور خواہش کے باوجود اللہ کا راستہ چنتا ہے، تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی اور عظمت ہے۔ اب جب کہ ہم نے اپنے اختیار کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے، آئیے اپنے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہماری کوشش اور اس کے انعام کے تعلق کو ایک ایسے بہترین سودے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے جس سے زیادہ کامیاب کوئی سودا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت انہیں ملے گی جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، نہ کہ دکھاوے یا کسی بدلے کے لیے۔ اور اللہ وعدہ کرتا ہے ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ذرا سوچیں، ہم دنیا میں رب کو راضی کریں اور آخرت میں رب ہمیں راضی کر دے، اس سے بڑا اور کامیاب سودا بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم ہماری اپنی کمائی کا نتیجہ ہیں۔ اللہ نے راستہ بالکل واضح طور پہ دکھا دیا ہے، اب اس پر چلنا یا نہ چلنا ہمارا کام ہے۔ لہٰذا تقدیر کو بہانہ بنا کر عمل چھوڑ دینا یہ دانش مندی نہیں، بلکہ اپنے ہی اختیار کو ضائع کرنا ہے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ تقدیر میں لکھا کیا ہے، اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے چن کیا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے گئے ہیں۔ آمین۔